ماننے والے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں آئے وہاں بت پرستی، شرک، بدعات کا دور دورہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی بچپن ہی سے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کی۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں، طریقہ میں، عمل میں تمہارے لیے عبرت کا نشان موجود ہے، تمہارے لیے سنت موجود ہے، طریقہ موجود ہے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے تھے یا ان کے ساتھ تھے، جو ان کی اطاعت کرنے والے تھے۔ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کا اسوہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے، آزر نام تھا والد کا، بت بیچا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے تراش کر بت بیچا کرتا تھا بازار کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد اور ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ شروع ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت میں تھے۔ اسے ہدایت فطرتی کہا جاتا ہے، فطرت کے اندر اللہ کریم نے ڈالا تھا۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بالغ نہیں ہوئے تھے، لوگ سورج کی عبادت کرنے والے تھے، چاند کی عبادت کرنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس وقت بھی کہا کرتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میرا رخ اور میری عبادت کا سمت اللہ کی طرف ہے، کسی بت کی طرف نہیں ہے، کسی چاند سورج کی طرف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف میں اپنا چہرہ پھیرتا ہوں اور میں شرک کرنے والا نہیں۔ شروع ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام رشد اور ہدایت میں تھے۔ اب جس معاشرے میں پیدا ہوئے، سارے کا سارا معاشرہ شرک و بدعات کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اب یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ جس معاشرے میں، جس گھر میں آپ پیدا ہو جائیں، وہ آپ کا دین، آپ کی سوچ، نظریات اس کے مطابق بنتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اگر یہودی ہے تو اس بچے کو یہودی بنا دیا جاتا ہے، نصارہ ہے تو نصارہ بنا دیا جاتا ہے، لیکن ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام بھی فطرت اسلام پہ، اور اللہ کا نبی شروع ہی سے رشد و ہدایت پر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب دیکھا قوم قبیلہ اہل و عیال والے ماں باپ سارے شرک کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، کہنے لگے اے اہل و عیال والے، قوم قبیلے والے، انا براء منکم، میں تم سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ اتنی بڑی بات کرنا، چھوٹا سا بچہ ہو، کتنی عظیم بات۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو میں اس سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، کہ میں تم سے بھی بیزار ہوں اور تمہارے ان الہوں سے بھی بیزار ہوں۔ قطع تعلق ہے میرا، میں بت پرستی کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہاری عبادت میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، لیکن یہ سننا میرا تمہارے ساتھ بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ ایک طرف نوجوان بچہ، ابھی وہ سمجھ نہیں ہے، ابھی وہ علم نہیں ہے، ابھی وہ تجربہ نہیں ہے، لیکن حق بات سمجھ آ گئی، عقیدہ توحید سمجھ آ گئی، پوری قوم والوں کے سامنے اکیلا کھڑا ہے۔ اس کے لیے یہ بات نہیں ہوتی کہ پوری ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو تو حق بیان کرو، نہیں۔ اگر حق بات اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی خالقیت اگر تمہیں سمجھ آ جائے، اللہ کی توحید کی سمجھ آ جائے، تو پورے معاشرے کے لیے تم اکیلے ہی کافی ہو۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ استقامت ہو، انجام کے سامنے ہونا چاہیے کہ جس معاشرے کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے ہو، کلمہ توحید کہہ رہے ہو، جوابی وار بھی ہوگا، لیکن آپ اس کو سہنے کے لیے تیار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا تمہارے ساتھ دشمنی ہے، عداوت ہے، اس وقت تک جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دیکھیں، جرأت دیکھیں۔ سورہ مریم میرے سامنے اور 16واں سپارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ کریم نے، کتنا پیار سے فرمایا، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کرے نا، ان کا ذکر بھی کرے نا کتاب کے اندر، کہ جو صدیق سچے نبی تھے، سچ بولنے والے، حق گوئے انسان تھے، ان کا ذکر بھی کرے نا۔ یہ نہیں کہ والد اگر شرک کرنے والا ہے خاموش ہو، ٹھیک ہے جی، لوگ شرک کرنے والے تو آپ کہیں گے نہیں شرک کرنے والا، غلطیاں اپنے والد کے اندر، بھائی کے اندر یا اپنی ذات کے اندر ہو تو مان لو، ان کی اصلاح کرو۔
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا. یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہو بڑے دھڑلے کے ساتھ اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. حقوق اللہ کی بات کرتے ہو، حقوق العباد کو بھول جاتے ہو. زبان سے کہتے ہو حقوق اللہ کی بات، حقوق العباد کی بات، اور اپنے عمل کے اندر وہ بات ہے ہی نہیں. تو فرمایا لما تقولون ما تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو عیب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابت انی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان، اور مفسرین نے فرمایا باپ غیر مسلم ہے، شرک کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بیٹے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں، حق بات کہتے ہوئے اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. لوگ اخلاقیات میں جب دعوت دیتے تو اخلاقیات کا دامن چھوٹ جاتا، بد اخلاقیاں شروع ہو جاتی. ابراہیم علیہ السلام اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اباتے، یعنی کہا اے مشرک باپ، اے اللہ کے نافرمان باپ، اللہ کے دشمن باپ نہیں. اے ابا جان، ابا کتنا پیارا لفظ، اے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کی پکار کا جواب دیتے ہیں، نہ ان کے اندر آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کی طاقت موجود ہے. کیونکہ الہ کے اندر یہ تین صفات، سمیع و بصیر اور تمام کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، وہ الہ ہے. ما فوق الاسباب، سننے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پردوں کی اوٹوں سے سننے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی پردوں سے کوئی دیکھ سکتا. غیب کا پردہ آ گیا تو اس پردوں سے سننے اور دیکھنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ اسباب ختم ہو گئے تو بغیر اسباب کے سننے والی ذات تو اللہ کی ہے، غیر اللہ کو مانو گے تو یہ شرک ہوگا. نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے. سعد نے بھی کہا تھا کافی عرصے سے، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر میں آتے نہیں ہیں، آئیں تو صحیح، نام آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ابو بکر عمر فاروق کو لے کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے قریب پہنچے. حضرت سعد نے دور سے دیکھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت آ رہے ہیں. فوراً بھاگے اور اپنا دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند کر دیا، حدیث میں آتا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ پہنچے اور فرمایا یا السلام علیکم یا سعد، اے سعد تم پہ اللہ کی سلامتی ہو. حضرت سعد فرماتے میں نے آستہ سے کہا وعلیکم السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیا، پھر کہا السلام علیکم یا سعد. حضرت سعد فرماتے پھر میں نے آستہ سے کہا وعلیکم السلام. تیسری مرتبہ سعد کا سلام کیا، فرمایا تیسری مرتبہ بھی سعد فرماتے میں نے آستہ سے کہا. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ سعد گھر کے اندر نہیں ہے، حالانکہ درمیان کے اندر ایک دروازہ تھا، دروازے کی چوکھٹ موجود ہے اور ادھر سعد کھڑے ہیں، ادھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، لیکن آواز دیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو لیے. ساتھیوں کو کہا لگتا ہے سعد گھر کے اندر نہیں ہے، آؤ چلے پھر کبھی آئیں گے. حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا، دامن پکڑ لیا. فرمایا اے اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا سعد 3 مرتبہ میں نے سلام کیا
تو نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی میں نے 3 مرتبہ یہ جواب دیا تھا۔ فرمایا اچھا مجھے تو آواز نہیں آئی، تو پہلی مرتبہ آپ کیوں نہیں نکلے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی اگر ایک مرتبہ سلام کا جواب دے دیتا تو 3 مرتبہ میرے اوپر رحمت کیسے ہوتی؟ 3 مرتبہ آپ نے السلام علیکم، تو 3 مرتبہ رحمت لینے کے لیے میں نے آسا واسا والی سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے اے ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ان مورتیوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ نہ کوئی سننے والی ذات ہے، نہ ان میں کوئی دیکھتی ہے، نہ پکار کو قبول کرنے والی ہے، ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان مجھے نبوت کا علم مل چکا ہے، علم نبوت مل چکی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے، دنیا کا علم موجود ہے، دنیا کا تجربہ تو موجود ہے، لیکن نبوت کا علم آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے آپ میری اتباع کریں۔ فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے بچان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان کھلا دشمن ہے انسان۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت ہے، اپنے والد کو کہہ رہے ہیں، دعوت دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں یا ابت اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اے ابا جان ان مورتیوں کی عبادت کر رہے ہو، یہ جو مثل بنائی ہوئی ہے، صورتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کی عبادت کرتے ہو اور پکے ہو کر ان پہ بیٹھتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایسے کرتے ہوئے پایا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ بھی، آپ کے اسلاف بھی، آپ کے بزرگ بھی کھلی گمراہی میں تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرواتے رہے، آپ کی آباؤ اجداد شرک اور بدعات کی دعوت دیتے رہے، تو وہ کیسے آپ کے لیے مخلص ہو گئے؟ اس لیے آپ کے آباؤ اجداد، آپ کے اسلاف، آپ کے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انتم من اللاعبین۔ اب سچی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے، حق بات آ گئی ہے، اس لیے اس کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب قوم قبیلے کو سمجھا رہے ہیں، قوم قبیلے کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ میلے میں جا رہے ہیں، ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں میلے کے اندر، وہاں میلہ ہوگا، وہاں کھانا ہوگا، پینا ہوگا، وہاں بڑی عیاشی ہوگی، آؤ چلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم۔ مفسرین نے فرمایا شرک کی بات سن کر اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے یا انبیاء علیہ السلام کی طبیعت پہ بوجھل کرنے والی بات تھی، طبیعت ناساز ہوئی کیونکہ شرک کو دیکھ کر، تو اس لیے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہارے شرک کو دیکھ کر، تمہاری شرک کی باتیں سن کر میری طبیعت بڑی بوجھل ہے۔ وہ ادھر گئے، کہنے لگے تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ تمہارے الہوں کے ساتھ میں ایک چال چلنے والا ہوں، چال چلنے والا ہوں، تمہیں سمجھانے کے لیے
اب سارے کے سارے ادھر چلے گئے، میلے پہ چلے گئے، لاؤ لعاب کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے معبد خانے کے اندر گئے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ چپکے کے ساتھ، آرام کے ساتھ ان کے معبد خانے کے اندر داخل ہوئے اور ان کے اندر جا کے ان کے الہوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے کھاؤ نا، ان کے الہوں کے سامنے مٹھائیاں پڑی ہوئی تھی، کھانے پڑے ہوئے، اٹھا کر کہنے لگے کھاؤ نا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے پڑی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے بات کہ کیوں نہیں کھا رہے ہو۔ اور پھر ایک ایک کر کے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، سارے کے سارے۔ اور قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ جب وہ میلے سے واپس آئے سب سے پہلے اپنے معبد خانے کے اندر داخل ہوئے، دیکھا تو الہ سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کسی کو کس انداز سے توڑا گیا، لیکن گلاڑا بڑے کے کندھے میں موجود ہے۔ کہنے لگے کس نے یہ کیا ہے، کس ظالم نے یہ کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ؟ اگر شرک کرنے والے کو تھوڑا سا عقل ہوتی نا تو وہ یہ سوچتا جس کے سامنے ہم اپنے نفع نقصان رکھتے ہیں، جس کو ضرر اور فائدے کا مالک سمجھتے ہیں، عزت و ذلتوں کے مالک سمجھتے ہیں، وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو ہماری حفاظت کیسے کریں؟ کہنے لگے کس نے ایسے کیا ہے؟ تو ایک اس میں سے کہنے لگا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہمارے الہوں کو برا بلا کہتا ہے، برا بلا، اور وہ کہتا ہے تمہارے الہ نہ نفع کے نقصان ہے نہ نقصان کے مالک ہے، نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، نہ تمہارے الہ سمیع ہے نہ بصیر ہے نہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ ایک ہی نوجوان ہے تو یہ کہتا ہے قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہا سب کو جمع کرو، سب کے سامنے اس نوجوان کو لاؤ نا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سب کے سامنے کھڑے ہیں اکیلے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں نے کہا کہ میں نے کیا ہے تو یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں، کیونکہ مذہب کے اعتبار سے لوگ بڑے ہی انسان جذباتی ہوتا ہے۔ فرمایا قالوا، انہوں نے سوال کیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا ابراہیم یہ آپ نے ایسے کیا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ برا آپ نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اس کے بعد ان کو کیا سزا ملی، انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن سنت کی سچی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔